أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ لائق صد احترام سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ مجھے مسلسل چوتھی مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے ملحدین فکر کا کافی اور شافی علاج، اس حوالے سے مقررہ وقت میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور کوشش یہ ہے کہ انتہائی آسان انداز میں اس چیز کو آپ کے سامنے رکھ سکوں تاکہ ہمیں اس چیز کی معرفت بھی حاصل ہو سکے، اور ممکن ہے کسی کے ذہن کے اندر کوئی اشکال ہو وہ بھی دور ہو سکے، یا کم سے کم ہم اپنے نوجوانوں کو یا اس فکر کے پھیلتے ہوئے معاملے کے بارے میں ہم اس کو ایڈریس کرنے کے قابل ہو سکیں۔ میری گفتگو چند چیزوں کے اوپر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پہ الحاد کیا ہے، الحاد کے اسباب کیا ہیں، ملحدین کے اعتراضات کیا ہیں اور ان اعتراضات کے جواب، اور چوتھے اور آخری نمبر پہ اللہ رب العزت کی ذات کے وجود کے اور اس کے اس بات کے اوپر کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قبل اس کے کہ میں موضوع کی طرف آؤں، ایک مثال کے ساتھ آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا۔ آپ کی اچانک آنکھ کھلے اور آپ اپنے آپ کو ایک ٹرین کے اندر پائیں، سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں اس ٹرین میں آیا کیسے؟ پھر اس کے بعد آپ کو یہ نہیں پتا یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے، اس ٹرین کی منزل کیا ہے، اور اس ٹرین کا ڈرائیور کون ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ ان سوالوں کے اوپر غور کریں گے یا بس چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ بولیں۔ اگر آپ کو ان سوالات کے جواب نہ ملے تو کیا آپ اس ٹرین کے اندر بیٹھنے کی کوشش یا اس میں بیٹھنا چاہیں گے؟ ہم اس سوال کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے سوالات ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ میں اس دنیا میں آیا کیوں، مجھے اس دنیا میں پیدا کس نے کیا، میری منزل کیا ہے، اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ اگر ان سوالات کو ہم نگلیکٹ کر دیں اور اپنی زندگی سے نکال دیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی کبھی بھی آسان نہیں بلکہ مشکل ہو جائے گی۔ اور جو اگر آپ اس ٹرین میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ان سوالات کے بغیر، تو ایک انسان اس زندگی کو کیسے ان سوالات کے بغیر گزار سکتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ دنیا، اس کی چکا چوند، اس کی زرق برق بسا اوقات انسان کے سامنے تصویر کو بلر کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان ان سوالات کو اٹھا کر سائڈ پہ کر کے الحاد کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ الحاد عربی زبان کا ورڈ ہے، لحد سے ہے۔ لحد کہتے ہیں سائڈ پہ ہٹ جانا، میانہ روی اور اعتدال کو چھوڑ دینا۔ آپ نے قبر کے بارے میں سنا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں لحد، اور لحد کیوں کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر گہرائی میں جا کر ایک سائڈ کے اوپر اس میں ہم گڑھا کھودتے ہیں، تو گویا کہ وہ راستے سے اور سامنے سے ہٹ کر سائڈ پہ ہو گیا۔ انگلش زبان میں اس کو کہتے ہیں الحاد کو ایتھیزم، اور ملحد کو کہتے ہیں ایتھیسٹ۔ اور آسان الفاظ میں جو خدا کے وجود اور مذہب کا انکار کرنے والا ہے اس کو ملحد کہتے ہیں، کہ وہ اس مذہب سے اور اللہ سے سائڈ پر ہو گیا، کٹ آف ہو گیا، تو اس کو ہم ملحد کہتے ہیں۔ الحاد کے اسباب کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے 4 بنیادی اسباب رکھوں گا، وہ سارے آپس میں انٹر لنکڈ بھی ہیں اور وہی ساری چیزیں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر، جب ہمیں اپنے دین کے بارے میں واقفیت نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان ان غلط راستوں کے اوپر چل پڑتا ہے، اور یہ راستے انسان کو بھٹکا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی وہی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلا انسان کا تعارف، جس چیز کی معرفت اس کو حاصل کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ آپ کو پیدا کس نے کیا، آپ کا کریٹر کون ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ اے پیغمبر جان لیجئے، اس کا علم حاصل کیجئے۔ کس چیز کا؟ اپنے الہ برحق کے بارے میں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ ہم جب اپنے دین کی واقفیت حاصل نہیں کرتے، ہمارے بچے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں اور جو دین کی بنیادی تعلیمات ان تک پہنچ نہیں پاتی، پیرنٹس کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ ان کے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ان کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں پر وہ تعلیم جو حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے بسا اوقات ان کے ذہن میں کچھ اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر دیندار اور مذہبی طبقے کے اندر یہ گیپ موجود ہے۔ میرے ذہن میں اگر کوئی اس طرح کا سوال ہوگا نا تو میں کسی عالم دین کے پاس جا کر پوچھنا چاہوں گا، تو اکثر ایسا ہوگا وہ عالم اس سوال کا جواب دینے کی بجائے مجھے ڈانٹ دے گا اور ڈانٹ کے کہے گا چپ کرو، تم کیا بات کر رہے ہو، تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو، نتیجہ کیا نکلے گا، میں کس طرف جاؤں گا، اس اشکال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کوئی اور رستہ اختیار کروں گا۔ انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے وہاں پر گمراہ کن فکر پھیلتی ہے اور اس کے نوجوان چنگل کے اندر پھنس جاتے ہیں اور وہ اس رستے کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ انسان کو اپنے دین کے بارے میں عدم واقفیت الحاد کے رستے پر لے کر چلی جاتی ہے۔ دوسرا سبب، کسی بھی انسان کے پرسنل ٹراماز اس کے ذاتی مسائل اور نقصان الحاد کا باعث بنتے۔ مثلا مجھے کوئی تکلیف پیش آ گئی، میرا بزنس میں لاس ہو گیا، مجھے کوئی مصیبت نے گھیر لیا، یا میرا کوئی نقصان ہو گیا خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کا، انسان سوچتا ہے یہ چیز میرے ساتھ ہی کیوں ہوئی، اور اس میں وہ دو نتیجے اخذ کرتا ہے۔ جب اس کو دین کی صحیح معرفت نہیں ہوتی، کیا اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اس کا قصوروار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ اگر اس کا قصوروار اللہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، اور اگر اللہ اس کا قصوروار ہے تو اس اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی، بزنس میں لاس میرا ہی کیوں کیا، جاب میری ہی کیوں چھوٹی، اور مجھے روزگار کے وسائل کیوں نہیں مل رہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے، لہٰذا میں ایسے خدا کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ایک بہت بڑا گروہ لوگوں کا جو خدا کے وجود کا منکر ہے، وہ کس وجہ سے، کہ وہ کہتا ہے کہ میری خواہشات خدا پوری نہیں کر رہا لہٰذا وہ ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو کیا ہونا چاہیے تھا، وہ میری خواہشات کو پورا کرتا۔ تیسرا سبب الحاد کا، سائنس کہتی ہے کہ جو چیز ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کے اندر نہیں آ سکتی اس کا وجود ہی نہیں، جو چیز تجربے اور مشاہدے سے جج نہیں کی جا سکتی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ سائنس کہتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، خدا ہمارے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتا، لہٰذا خدا اس زمین کے اوپر، اس دنیا میں، کائنات کے اندر اس کا تصور ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ موجود ہی نہیں۔ یہ تیسرا سبب ہے جس نے لوگوں کو الحاد کے راستے پہ ڈالا، کہ انہوں نے میٹا فزکس کو، ما بعد طبیعیات کو، رب تعالی کی ذات کو بھی اس ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کے اوپر جانچنے کی کوشش کی۔ چوتھا سبب، کچھ لوگ اس وجہ سے بھی ملحد ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف مذہبی پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے الحاد کا راستہ اختیار کرتے، یا بسا اوقات اپنے آپ کو کول فیل کروانے کے لیے، اپنے آپ کو ماڈرن دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ میں بڑا ایجوکیٹڈ اور ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتا ہوں، اور ہمارے ہاں یہ خدا کا نعوذ باللہ دقیانوسی تصور، مذہب کا کیا تم بیکورڈ باتیں کرتے ہو، لہٰذا یہ ساری چیزوں کے ہم بلیو نہیں کرتے، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بڑا کوئی انٹلیکچوئل کلاس سے بلونگ کرتا ہوں۔ اور اکثریت نظریہ کی بنیاد پہ ملحد نہیں ہوتی، یا وہ خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو دوسروں سے پرومیننٹ کرنے کے لیے یہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں فرانس ایئرپورٹ کے اوپر اترا، گاڑی میں بیٹھا تو ایک نوجوان تھا، اس کے ساتھ انگلش میں میری کنورسیشن ہوئی تو وہ بڑا خوش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم خوش کیوں ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ میری ہفتے کے اندر ایک دن اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، آج میری گرل فرینڈ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی، اس لیے میں خوش ہوں۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ کہتے میں نے اس سے کہا کہ کرسچینٹی کو، عیسائیت کو تم نہیں مانتے؟ اس نے کہا یار دیکھو، عیسائیت یا مذہب کو میں اس لیے نہیں مانتا، اگر عیسائیت کو مانوں گا تو مذہب مجھے شراب پینے اور لڑکی سے ملنے سے روکے گا، لہٰذا میں یہ دونوں کام کرنے کے لیے میں نے مذہب کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا۔ بات سمجھ آئی کہ کس وجہ سے اس نے الحاد کا راستہ اختیار کیا؟ خواہش نفس کو فالو کرنے کے لیے، جو چوتھا سبب ہے جس کے بارے قرآن مجید میں 2 مرتبہ اللہ تعالی نے کہا
ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے اپنے خواہش نفس کو ہی اپنا رب اور خدا بنا لیا۔ تو یہ چار اس کے بنیادی اسباب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ ان چار میں سے کوئی ایک رستہ اختیار کر کے جب انسان الہاد کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے تو وہ 5 بنیادی اعتراضات دین کے اوپر اور رب تعالی کی ذات کے اوپر کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے الہاد کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا اعتراض وہ یہ کرتا ہے، سائنس اللہ تعالیٰ کو ثابت نہیں کرتی، سائنس اللہ کو ثابت نہیں کرتی، سائنس اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی نہیں کرتی، پروو نہیں کرتی، لہذا اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے، اگر سائنس خدا کے وجود کو ثابت نہیں کرتی نا تو سائنس اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کا ثبوت بھی نہیں پیش کر سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ سائنس کے پاس اگر اللہ کے وجود کا ثبوت نہیں ہے تو وہ سائنس اللہ کے نہ ہونے کی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتی، ایک بات۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں، سائنس بہت ساری چیزوں کو ثابت نہیں کرتی جبکہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اگر سائنس ان کو ثابت نہ کر سکے تو ہم کیا کہیں گے وہ چیزیں موجود ہی نہیں۔ آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھتا ہوں۔ ماں نے بچے کے لیے کیک بنایا، سائنس یہ تو ثابت کر سکتی ہے کہ یہ کیک کیسے بنا، کیا سائنس یہ ثابت کر سکتی ہے کہ ماں نے بچے کے لیے کیک کیوں بنایا؟ بولے کیوں کا جو سوال ہے اس کو سائنس ثابت کر سکتی ہے؟ ایموشنز، اس کا جواب میرے بیٹے کو کیک پسند ہے اس لیے میں نے بنایا، میرے بیٹے کو سے مجھے محبت ہے اس لیے میں نے اس کو کیک بنا کر دیا۔ اب اس جواب سائنس ایڈریس کرنے سے قاصر اور عاجز ہے تو کیا یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ اس کا انکار کر دیں گے؟ معلوم ہوا یہ چیز موجود ہے لیکن سائنس میں ایبیلٹی نہیں کہ اس چیز کو ثابت کر سکے۔ دوسری مثال، باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ، سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، لیکن باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے اور کتنی محبت کرتا ہے سائنس اس کو ثابت کر سکتی ہے؟ تو اب آپ کیا کہیں گے باپ اور بیٹے کے درمیان محبت نہیں ہے؟ تو یہ بات درست ہوئی؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات بھی غلط ہے۔ سائنس ہماری بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ثابت کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی، اس لیے سائنس کے ذریعے سے اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ ویسے ہی بے وقوفی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کا جواب، سائنس اللہ کو کیا ثابت کرے گی جو خود ایک چیز کے اوپر ٹکی نہیں رہتی، ہر دوسرے دن تو وہ بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلے ارسطو نے کائنات کے بارے میں اور اس کے سولر سسٹم کے بارے میں ریسرچ پیش کی، ساری دنیا نے اس کی بات کو مانا۔ 900 سال گزرے، گلیلیو نے اس کی ریسرچ کا انکار کر دیا کہ اس کی بات غلط ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، آئزیک نیوٹن نے اس کی بات کا انکار کر دیا کہ گلیلیو اور ارسطو کی بات غلط ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا اور البرٹ آئنسٹائن آ گیا، اس نے کہا میرے سے پہلے جتنے ریسرچر اور سائنٹسٹ تھے ان سب کی باتیں غلط ہے، میری بات درست ہے، میری تھیوری آف ریئلٹیوٹی درست ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب سائنس خود ہی ایک چیز کے اوپر نہیں کھڑی، ہر دوسرے دن وہ بدل جاتی ہے، تو کیا اس سائنس میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے یا انکار کرنے کی اہلیت ہے؟ تو معلوم ہوا سائنس کے ذریعے سے خدا کو ہم نہیں جانیں گے، نہیں پرکھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ دوسرا اعتراض، بہت سارے لوگ ملحد اس وجہ سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے نا وہ تشدد اور ظلم اور زیادتی کے راستے کے اوپر انسان کو چلاتا ہے، اس وجہ سے ہم مذہب کو نہیں مانتے۔ مثلا دہشت گردی، لڑائی، مار دھاڑ، قتل و غارت کا وہ بلیم کس کو دیتے ہیں؟ اسلام کو، دین کو اور مذہب کو۔ کہتے ہیں یہ سارا کچھ کن لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مذہبی لوگوں کی وجہ سے۔ اور روئے زمین کے اوپر شدت پسند کون ہے؟ مذہبی لوگ۔ اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ان کا یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف وار، جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ریسنٹلی جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان کی تعداد 2000 کے قریب ہے، 2000 کے قریب تعداد ہے۔ اس میں سے 1800 جنگیں نظریے، سیاست، جغرافیے، ملک، سرحدوں اور نسل کی بنیاد پہ لڑی گئی۔ صرف اور صرف 7%
7% جنگیں مذہب کی بنیاد پہ لڑی گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو جنگ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ مذہب شدت پسند ہے یا یہ دنیا دار لوگ شدت پسند ہے اور ٹیکنالوجی کو اور سائنس کو ماننے والے شدت پسند ہیں؟ مذہب شدت پسند نہیں. اگر مذہب شدت پسند ہوتا تو زیادہ جنگیں کس کی بنیاد پر ہوتی؟ مذہب کی. ان کی اپنی ریسرچ کہتی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ہونے والی جنگ کتنے فیصد ہے؟ 7% 100 میں سے. اور اس کا رزلٹ اٹھا کر دیکھیں کہ ورلڈ وار 1 1914 to 1918 25 ملین افراد کا قتل ہوا. وہ مذہب کی جنگ تو تھی نہیں. ورلڈ وار 2 1939 to 1945 دوسری جنگ عظیم، اس کی بنیاد بھی مذہب نہیں تھا اور اس جنگ کی بنیاد میں 85 ملین لوگ قتل ہوئے. اب مجھے بتائیں زمین پہ قتل و غارت مذہب کی بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اسلام کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ دین کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ بلکہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جو دین سے دور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بلیو نہیں کرتے. چائنا کی جنگ ہوئی، جاپان کی جنگ ہوئی، اس میں 50 ملین کے قریب افراد قتل ہوئے. اب وہ بھی کون سی جنگ تھی؟ جغرافیے کی جنگ تھی. ان کی سیاست، پالیٹکس اور خطے کی جنگ تھی. دین اور مذہب کی تو وہ جنگ تھی ہی نہیں. اور پھر یاد رکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے میڈیا کی زیادتی. مسلمان کی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے، ریسرچ کہتی ہے میڈیا اس غلطی کو 357 ٹائمز زیادہ ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو کہ مسلمان نے کیا کر دیا. اس کو 357 گنا زیادہ برا بنا کر دکھاتا ہے. اس کے برعکس ایک غیر مسلم اور دنیا دار غلطی کرتا ہے، میڈیا اس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کرتا. اس بات سے بھی کیا معلوم ہوا کہ یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے کہ جس بنیاد پر انسان اعتراض کر کے مذہب کا انکار کرتا ہے کہ مذہب شدت پسندی کا درس دیتا ہے، مذہب لڑائی، قتل و غارت اور زمین پہ فساد کا حکم دیتا ہے، معلوم ہوا یہ بات بھی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تلوار کے زور پہ نہیں پھیلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کے اخلاق، آپ کے کریکٹر اور آپ کے عمل کی وجہ سے پھیلی. اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا ان غزوات کے اندر قتل و غارت کتنی ہوئی ہے اور مسلمان کتنے مرے اور کفار کتنے مرے. تو اس سے معلوم ہوا یہ اعتراض بھی ان کا درست نہیں. تیسرا اعتراض، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں خدا نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. آپ سے سوال ہے، گریوٹی نظر آتی ہے، فورس نظر آتی ہے، گیس نظر آتی ہے، گیس کا والیوم نظر آتا ہے، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی لیکن سائنس مانتی ہے. آج ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ گریوٹی نہیں ہے اس لیے کہ نظر نہیں آتی، آپ مجھے بتائیں سائنٹسٹ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کتنا سطحی اور بیوقوفی کے اوپر مبنی اعتراض ہے کہ جبکہ آپ کی سائنس ان چیزوں کو مانتی ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی اور بسا اوقات انسان ان کو فیل بھی نہیں کر سکتا. چوتھا اعتراض جو بہت اہم ترین اعتراض ہے ان کی طرف سے، اکثر لوگ الحاد کا راستہ اس وجہ سے اختیار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تقدیر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کا جز ہے. اور وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس بات کا کامل علم ہے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے تو اس کا مطلب میں تو پھر عمل میں آزادی نہ ہوا. کہ اللہ کو جب پتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے اور اس نے جہنم میں جانا ہے اور اس نے ہر چیز اپنے ہاں لکھ رکھی ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں امتحان کس چیز کا؟ اگر میں جنت میں جاؤں گا تو کس وجہ سے؟ کہ اللہ مجھے بھیج رہا ہے. اگر جہنم میں جاؤں گا تو کس وجہ سے؟ اللہ مجھے بھیج رہا ہے. میں نیکی کے کام کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھے میری تقدیر میں لکھا ہے. اگر میں برائی کے کام کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا کہ یہ برے کام کرے گا. اس اعتراض کی بات کو کہتے ہیں ہم آزاد ہی نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اس کے دو بڑے سادہ سے جواب ہیں. میں آپ کو عقلی جوابات اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ شریعت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کو انہی کے انداز میں جواب دیا جائے، شاید کہ وہ بات ان کو سمجھ آ سکے. استاذ کلاس کے اندر پریڈکشن کرے، دو بچے ہیں، ایک کا نام احمد ہے اور ایک کا نام حسن ہے. استاد کہے حسن فرسٹ آئے گا اور احمد فیل ہو جائے گا. رزلٹ اناؤنس ہو اور حسن فرسٹ آ جائے، احمد فیل ہو جائے. حسن کہے میں اس وجہ سے فرسٹ آیا ہوں کہ استاد نے کہا تھا کہ حسن فرسٹ آئے گا، اور احمد کہے میں اس وجہ سے فیل ہوا ہوں کہ ٹیچر نے کہا تھا احمد فیل ہوگا. آپ مجھے بتائیں یہ بات درست ہے؟
بلکہ حسن کس وجہ سے فرسٹ آیا؟ اپنے عمل کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے. استاد نے پریڈکشن کی تھی اپنے عمل، علم کی بنیاد پہ. جو پورا سال اس نے آبزرو کیا حسن کا رویہ کیا ہے، احمد کا رویہ کیا ہے، اس بنیاد پر اس نے کنکلوڈ کیا کہ حسن فرسٹ آئے گا اور احمد فیل ہو جائے گا. اس نے اپنے اس علم کی بنیاد پہ یہ پریڈکشن کی اور وہ پریڈکشن اس کی درست ثابت ہو گئی. اللہ رب العزت کی ذات خالق کائنات سے، اس کا علم کامل اور اکمل ہے. اس نے ہمیں اس دنیا کی زندگی کے اندر اختیار دیا ہے، ہم نیکی کے کام کریں یا برے کریں. تو پھر یہ تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے اپنے کامل علم کی بنیاد پر لکھا تھا کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو مجبور نہیں کرتے کہ تو نیکی کے راستے پہ چل یا برائی کے راستے پہ چل، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اس کو پتا ہے اس بات کا کہ اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ اور گول کیا نکلے گا. دوسری مثال کے ساتھ اس چیز کو سمجھیے. آپ کے دادا، آپ ان کی ساری زندگی کی ویڈیو بنا لیں، بچپن سے لے کے موت تک کی ویڈیو بنا لیں. اب وہ ویڈیو آپ ٹی وی کے اوپر چلا لیں، اس ساری ویڈیو کو آپ دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے دادا کے دور میں تھے، لیکن آپ نے وہ فلم دیکھ لی، آپ کو اپنے دادا کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے بارے میں نالج حاصل ہو گیا. اب آپ کلیم یہ کریں کہ میرے دادا نے یہ کیا، اور بندہ آگے سے کہے تم تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سچے ہیں اپنی بات میں کہ نہیں، کہ آپ نے وہ ساری کی ساری مووی اور فلم دیکھی ہے؟ دراصل ہمارے ساتھ زمانہ جڑا ہوا ہے، پاسٹ کا، پریزنٹ کا اور فیوچر کا، ماضی، حال و مستقبل ہمارے ساتھ جڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وقت جڑا ہوا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات سے ماورا ہے. وہ اس کائنات کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات سے باہر ہے. وہ اس کائنات کے بارے میں خبر دے گا، بتائے گا. ہماری عقل ہی نہیں ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم اس کو جج کر ہی نہیں سکتے. اس کی مثال اور دلیل، یہ فون اگر کسی نے بنایا ہے، اب آپ مجھے بتائیں، یہ فون کہے کہ میں اپنے بنانے والے کو جان سکوں اور اس کو ٹیسٹ کر سکوں، مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ فون اپنے بنانے والے کو ٹیسٹ کر سکتا ہے؟ لیکن اس کا بنانے والا اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، وہ اس ساری کائنات کو کنٹرول کرنے کی قوت و طاقت رکھتا ہے. کائنات مخلوق ہے، اس کے پاس اس کو کنٹرول کرنے کی قوت و طاقت ہی نہیں ہے. اور ہماری عقلیں کس کے تحت ہیں؟ اس کائنات کے تحت ہیں، اور اس کے نظام اور وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان ساری کی ساری چیزوں سے ماورا اور بلند و بالا ہے. پانچواں اور آخری اعتراض، جو سب سے بڑا سائنس کی بنیاد کے اوپر 1859 کے اندر ڈارون نے نظریہ ارتقاء کے بارے میں اس نے ایک تھیری پیش کی، اور اس نے ایک کتاب لکھی، دی ڈیولپمنٹ آف ہیومن، اور اس میں اس نے بات کی اوریجن آف اسپیشیز، کہ ان جانداروں کا اصل کیا ہے. ڈارون نے نظریہ یہ پیش کیا کہ وقت گزرتا ہے، ایک جاندار انوائرمنٹ کی وجہ سے دوسرے جاندار کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور ہم دراصل بندر تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندر انسان بن گئے. اللہ تعالیٰ کا وجود ایگزسٹ نہیں کرتا، انسان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ انسان بندروں سے جو ہے وہ انسان کی شکل اختیار کر کے. میں اس کو عقلی طور پہ رد کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، ڈارون نے جو تھیری پیش کی، اس نے اس تھیری کے بارے میں خود کہا، میری تھیری کے اندر بہت ساری باتیں کامل اکمل نہیں، بلکہ ابھی تک اس کے اندر بہت ساری باتیں ناقص ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، وہ خود مان رہا ہے کہ میری باتیں ناقص ہیں، تو اس کی بات درست ہو سکتی ہے؟ دوسرے نمبر پہ اس نے کلیم کیا، سائنس کہتی ہے ہم اس چیز کو مانیں گے جو ہماری عقل اور تجربے میں آئے. آج تک ڈارون اور اس کا نظریہ ایک انسان کے لیے بھی اس بندر کا فوسل پیش نہیں کر سکا کہ یہ دیکھو اس بندر سے انسان بنا، یہ اس کا ایویڈنس اور ثبوت ہے. آج تک وہ اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکا. وہ پورے کا پورا چیپٹر خالی پڑا ہوا ہے، اور اس کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں. ایک دعویٰ اور کلیم کیا ہے، اس کلیم کی جسٹیفیکیشن اور حقیقت کیا ہو سکتی ہے جب تک اس کو ثابت نہ کیا جائے. معلوم ہوا ڈارون کی اپنی بات ہی درست نہیں ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ان کے 5 بنیادی اعتراضات رکھ دیے، اور ان کو میں نے انہی کے انداز کے اندر رد کرنے کی آپ کے سامنے کوشش اور جستجو کی ہے. اب آخری حصہ میری گفتگو کا، اللہ رب العزت کی ذات کے وجود کے
کچھ عقلی اور نقلی دلائل، جس میں سے سب سے پہلی دلیل کہ جس کو ہم کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ. کوئی بھی کام روئے زمین پر ہوتا ہے اس کا ایک سبب ہوتا ہے. یہ صوفہ ہلا ہے تو صوفہ خود ہلتا ہے، بلکہ اس صوفے کو کس نے ہلایا ہے؟ ایک فورس ہے، اور وہ فورس لگانے والا کوئی انسان یا چیز ہوگی جو فورس لگائے گی اور یہ صوفہ حرکت کرے گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیجئے، کائنات کی کوئی چیز جو انسان بناتا ہے وہ خود بن جاتی ہے؟ بولے، وہ خود بنتی ہے؟ لگتا ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. کائنات کی کوئی چیز جو انسان بناتا ہے وہ خود بنتی ہے؟ وہ خود آپریٹ کرتی ہے؟ یہ فون کس نے بنایا؟ اب اس نے بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، یہاں پہ رکھ دیا. آپ مجھے بتائیں یہ خود سے کام کرے گا؟ اب اس کو کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ. ہر کام کے لیے کوئی سبب ہونا ضروری ہے. کہ میں نے اس فون کو اٹھایا اور استعمال کرنا شروع کیا تو کس فون کے چلنے کا سبب کیا ہے؟ جریر کا ہاتھ اور جریر کا وجود اس فون کو چلا رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ ایک معمولی سی چیز ہے، یہ معمولی سی چیز خود کام نہیں کر سکتی. سر سے لے کے پاؤں تک 6 فٹ کا بہترین وجود وہ خود بخود پیدا ہو گیا. اتنی بڑی کائنات، ایک چھوٹا سا گیجٹ خود کام نہیں کر سکتا اور پوری کی پوری کائنات خود بخود کام کر رہی ہے. اس کا بنانے والا کوئی نہیں. کائنات کے اندر اس وقت جتنی ٹیکنالوجی انوینشنز موجود ہیں، ایک انوینشن ایسی نہیں جو خود بخود بنی ہو. یہ مسجد، بلڈنگ، روڈز، گاڑیاں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کا بنانے والا انسان ہے. جب تک وہ اس کو بنائے نہ، آپریٹ نہ کرے، وہ حرکت بھی نہیں کرتی. یہ انسان اور کائنات خود بخود چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں دلائل ذکر کرنے کے بعد کہا افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس میں آپ مجھے بتائیں راکٹ سائنس کیا ہے؟ ہماری عقلیں یہ بتا رہی کہ جب کائنات کی کوئی چیز خود بخود کام نہیں کر سکتی تو پھر آپ خود سوچیں کہ ممکن کیسے ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ انسان خود بخود اس دنیا کے اندر آ جائے اور پیدا ہو جائے. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ کائنات کی کوئی چیز بھی خود بخود پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو اس کائنات کا اور انسانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے. اور اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال سمجھے، پھر آگے چلتے ہیں. سر آئزک نیوٹن بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا. وہ ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور درخت سے سیب زمین پہ گرتا ہے، اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ سیب زمین پہ گرا کیوں. پھر وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، سوچتا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے. اپنی عقل کے مطابق وہ لا آف گریوٹی پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے سیب زمین کے اوپر اس لیے گرا کہ زمین کے اندر گریوٹی اور کشش ثقل ہے. اس نے سیب کو اپنی طرف کھینچا، سیب زمین کے اوپر گر گیا. اس کی بات سے معلوم کیا ہوا؟ سیب زمین پہ خود نہیں گر سکتا. یہ انسان خود بخود بن جاتا ہے. سیب زمین پہ خود نہیں گر سکتا، کائنات خود بخود بن جاتی ہے. سیب زمین کے اوپر خود بخود نہیں گر سکتا، وہ کسی سبب کی وجہ سے زمین پر آتا ہے. اتنی بڑی کائنات خود بخود چلنا شروع کر دیتی ہے. آپ سوچئے ممکن کیسے ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نظریہ ہے کہ کائنات خود بخود کام کرتی ہے، یہ نظریہ درست نہیں بلکہ باطل نظریہ ہے. اللہ رب العزت کے دلیل کے وجود کی دوسری دلیل، کائنات کو اللہ رب العزت نے اس قدر پرفیکٹ اور فائن ٹیوننگ کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ پوری کی پوری کائنات یونیورس خود بخود نہیں بنی، کسی حادثے کے نتیجہ میں معرض وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے. کیوں؟ جو چیز حادثے کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں اس میں پرفیکشن ہوتی ہے، اس میں ربط ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کوئی خامی ہونی چاہیے یا نہیں؟ جو چیز خود بخود پیدا ہو جائے. کائنات اتنی پرفیکٹ ہے، سورج، چاند، زمین، آسمان، پانی، ہوا، آکسیجن، ساری کی ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور آپ کی سائنس کہتی ہے کہ فورس آف گریوٹی، ایکسپینشن ریٹ،
میس انرجی، نیوٹرون، پروٹونز، ایٹمز، ان ساری کی ساری چیزوں کے کانسٹنٹ اور ویلیوز ہیں اور ان کے مختلف فارمولاز ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک خاص نمبر کے تحت کام کر رہی ہیں. اور وہ سارے کے سارے نمبر اور فارمولاز، آپ میں سے جن لوگوں نے اس کو پڑھا وہ جانتے ہوں گے کہ ہم ان کی ایکویشنز پڑھتے ہیں. وہ ساری کی ساری ایکویشنز کی بنیاد پہ یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور وہ سم ٹائم 0.00 سم تھنگ نمبر اس کے ہوتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر اس جو چیز کا جو ایکویشن اور اس کا نمبر ہے. سائنس کہتی ہے یہ ساری کی ساری چیزوں میں سے جو آپس میں انٹرلنکڈ ہے، صرف ایک چیز کے چھوٹے سے پوائنٹ کو آگے یا پیچھے کر دیا جائے، کائنات ساری کی ساری تباہ ہو جائے. ایک مائنو اسکیل لیول کے اوپر جا کر اس نمبر کو تبدیل کر دیا جائے تو کائنات کیا ہو؟ ہوا کا پریشر، سورج کی، زمین سے سورج کا ڈسٹینس کتنا ہے، اس ڈسٹینس کے آگے اوزون لیئر ہے کہ وہ اوزون لیئر نہ ہو تو سورج کیا کرے؟ ہماری سکن کو جلا دے. اور پھر وہ زمین سے خاص ڈسٹینس کے اوپر ہے کہ اس ڈسٹینس سے سائنس کہتی ہے جتنا فاصلہ سورج کا زمین سے ہے نا، وہ پوائنٹ سم تھنگ بھی زمین کے قریب ہو جائے تو زمین کے اوپر فساد برپا ہو جائے. آپ مجھے بتائیں، جب سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ساری کائنات انتہائی پرفیکٹ انداز میں بنی ہے، ہر نمبر ایک خاص جگہ پہ رکھا ہے، اس کو اس کی جگہ سے تھوڑا سا سائڈ پہ کرو تو زمین کائنات کا نظام نہیں چلے گا. آپ مجھے سوچیں خود کہ یہ ساری کی ساری پرفیکشن خود بخود پیدا ہو گئی. یہ کائنات کی پرفیکشن اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے اس کائنات کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے کہ پوائنٹ سم تھنگ بھی چیز ادھر سے ادھر ہو، نظام زندگی درہم برہم ہو جائے. تیسری اور آخری دلیل رب تعالی کے وجود کے اوپر قرآن مجید سورہ آل عمران آیہ کریمہ نمبر 191 اور 192 اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ہم نے زمین و آسمان، دن اور رات، ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر اپنی نشانیاں رکھی عقل والوں کے لیے. جو بندہ کائنات کی تخلیق کے اوپر غور کرتا ہے اس کے غور کرنے کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ نکلتا ہے، وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا. اور اینڈ کیا کرتا ہے؟ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، میں نے مان لیا کہ تو نے جنت اور جہنم کے بارے میں جو خبر دی وہ سچی ہے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے. کس وجہ سے؟ اس کائنات کی تخلیق پہ غور کرنے سے. ہم اس کائنات کی تخلیق کے اوپر نہیں جاتے. بہت بڑی یونیورس ہے، بہت بڑی یونیورس ہے، اللہ نے کتنی بڑی کائنات بنائی. آپ کی سائنس کہتی ہے ایک سورج کے اندر 3,30,000 زمینیں سما سکتی ہیں. اتنا بڑا سورج. اور سورج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سپیس کے اندر ایک درمیانے درجے کا سیارہ ہے، سورج سے ہزاروں گنا بڑے سیارے سپیس میں موجود ہیں. ایک سورج میں 3,30,000 زمینیں سما سکتی. اب یہ سارا کچھ خود پیدا ہو گیا. وہ آسمان الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ہم نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا، تم نظر اٹھا کر دیکھو رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی بگاڑ نظر آتا ہے؟ ممکن ہے تم نے سرسری نظر اٹھا کر دیکھا ہو، جاؤ ایک مرتبہ پھر نظر اٹھا کر غور سے دیکھو، شاید تمہیں رحمان کی تخلیق میں بگاڑ نظر آ جائے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر واپس آ جائیں گی، رحمان کی تخلیق میں تمہیں بگاڑ نظر نہیں آئے گا. اس کائنات کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس کائنات کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے. ہم اس کائنات کے ایک جز کی طرف آ جاتے ہیں. کون سا جز؟
سورہ زاریات آیہ کریمہ نمبر 21 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسان ہم نے تیرے وجود کے اندر کتنی نشانیاں رکھ دی، تجھے نظر نہیں آتا، تو اس پہ غور نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں ایک دو چیزوں کے اوپر، اس کے لیے بھی وقت چاہیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کیا کچھ پیدا کیا۔ ایک انسان کوئی لاکھوں سال گزرنے کے باوجود سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اتنی سائنس کی ریسرچ چیزیں، اس سب کے باوجود آج تک ایک انسانی وجود کے اوپر مکمل سائنس تحقیق نہیں کر سکی۔ وہ ایک انسان اللہ نے کیا بنایا، اس انسان کے بننے سے، ہم انسان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے ایک اور پہلو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں کہا یہ انسان پانی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور وہ پیدا جب وہ قطرہ ٹھہر جاتا ہے تو اس سے بنتا کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر آج بھی پینٹنگ اور ہاتھ سے بنائی گئی تصویر انتہائی مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے، ایون کہ لاکھوں کروڑوں روپے تک بھی اس کی قیمت لگتی ہے جو ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات، غور کریں، تصویر جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اس کے لیے اس کو کلر بھی چاہیے، کینوس بھی چاہیے، رنگ کے بغیر تصویر، کینوس کے بغیر تصویر، ایک اور چیز ہے جس کے بغیر تصویر بنتی نہیں ہے۔ کیا چیز ہے؟ کو بتا سکتا ہے؟ روشنی کے بغیر تصویر نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ رحم مادر میں اندھیرے میں تصویر بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اور وہ تصویر ماں کے پیٹ سے باہر نکلتی ہے، وہ تصویر حرکت بھی کرتی ہے، وہ تصویر بولتی بھی ہے، اور پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد جب وہ انسان کی شکل اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی نشانیاں رکھی، کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسان ہم نے تیرے اندر کیا کچھ رکھ دیا تو اس کو دیکھتا اور غور نہیں کرتا۔ زیادہ دور نہیں جاتے، سورہ بلد آیہ کریمہ نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، انسان ہم نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ان دو آنکھوں کو بھی ہم سائیڈ پہ کر کے اس میں سے ایک آنکھ لے لیتے، ایک آنکھ، وہ ایک آنکھ اللہ نے بنائی کیا؟ اس وقت کروڑوں روپے کا ایک کیمرہ ملتا ہے، لاکھوں روپے کا لینس ملتا ہے، اس کے باوجود جو آنکھ منظر دیکھتی ہے لینس وہ منظر کیپچر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کسی انسان کی بینائی چلی جائے، آپ اس کی آنکھیں ٹرانسپلانٹ کروا دیں، میڈیکل یہ کہتی ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹ شدہ آنکھیں بھی 3 سال سے زیادہ کا وقت نہیں گزار سکتی، ان 3 سالوں تک بھی ان تبدیل شدہ آنکھوں کو ورکنگ میں رکھنے کے لیے آپ کو میڈیسن کھانا پڑے گی، اور وہ میڈیسن آپ کھاتے رہیں گے تب تک وہ آنکھیں کام کریں گی، اور جب تک وہ آپ میڈیسن کھائیں گے آنکھیں کام کریں گی، اس کے ساتھ ساتھ وہ آنکھوں کو تو ورکنگ میں رکھے گی، وہ میڈیسن آپ کے وجود میں اور بیماریاں پیدا کرتی گی۔ اللہ نے ہمیں مفت میں یہ آنکھیں دیں، وہ ایک آنکھ کیا ہے؟ آپ کی سائنس کہتی ہے یہ پپل، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈیلا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلا لائٹ کو کیچ کرتا ہے۔ میرے سامنے یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے اور آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، بیسیکلی ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، سائنس کہتی ہے یہ ڈیلا لائٹ کو کیچ کرتا ہے، کیچ کرنے کے بعد آنکھ کے پچھلی طرف ریٹینا ہے، اس ریٹینا کو لائٹ منتقل کرتا ہے، وہ ریسیپٹرز کے ذریعے سے اس لائٹ کو دماغ تک پہنچاتا ہے، جب وہ دماغ تک سگنل پہنچتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک پوری تصویر بن جاتی ہے۔ اب آپ کی سائنس کہتی ہے ایک انسانی آنکھ کے اندر ریسیپٹرز، وہ وینز اور ناڑیں جو لائٹ کو دماغ تک پہنچاتی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک کو راڈ کہتے ہیں، دوسری کو کونز کہتے ہیں۔ ایک انسانی آنکھ کے اندر 125 ملین راڈز ہیں، ایک انسانی آنکھ کے اندر 125 ملین راڈز ہیں اور 7 ملین کونز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، ہم نے تیرے لیے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفس میں کیا کچھ رکھا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ہم مجھے بتائیں، کائنات کی کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی، اتنی پرفیکشن کے ساتھ یہ آنکھیں وجود خود بن گیا؟
معلوم ہوا خود نہیں بنا، اللہ خالق کل شیء، اس کا کریٹر کون ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل بنایا، اور یہ دل آپ کی میڈیکل سائنس کہتی ہے 1 منٹ کے اندر 60 سے 80 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ ایک دن کے اندر 2000 گیلن بلڈ پورے جسم کے اندر یہ سرکولیٹ کرتا ہے، اس کو پمپ کرتا ہے۔ یہ دل دھڑک رہا ہے، کس نے بنایا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی، کان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ دل آپ کا جو ایک دن کے اندر 60 سے 80 مرتبہ 1 منٹ میں دھڑکتا ہے، وہ 1 سیکنڈ کے لیے رک جائے انسان اپنی زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہاسپٹل میں پڑا ہے، ڈاکٹر نے اس کے دل کی اوپن ہارٹ سرجری کی، سرجری کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اس کو 7 لاکھ روپے کا بل تھما دیا۔ وہ بل دے کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ لگتا ہے بل زیادہ آ گیا، تم اس وجہ سے رو رہے ہو، لاؤ دو میں تمہارے بل کو کم کر دیتا ہوں، اس میں کنسیشن کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ بل زیادہ آ گیا ہے، میں اس وجہ سے روتا ہوں 70 سال اس رب نے میرے دل کی حفاظت کی، 1 روپے کا بل نہیں بھیجا، تو نے 60 منٹ دل کی حفاظت کی، 7 لاکھ کا بل تھما دیا۔ افلا تشکرون قلیلا ما تشکرون افلا تعقلون۔ انسان غور نہیں کرتا، اور اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود آ گیا۔ اور بھائی یہ خود بخود آنا ہوتا جس خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو۔ آپ کا اپنی زندگی پہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں ہو، اپنی مرضی سے اس دنیا سے آپ جاتے نہیں ہو۔ ایک ملحد بھی موت کا انکار، وہ خدا کے وجود کا انکار تو کرتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو ڈیتھ کا اور موت کا انکار کرتا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں کس بات پہ دلالت کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ خالق و مالک ہے۔ بات مکمل کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے وقت ہوا جا رہا ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ ڈاکٹر کیتھ مور کینیڈا کے ایمبریولوجی کے ڈاکٹر ہیں، اس نے قرآن مجید پڑھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 8 مقامات پہ انسان کی برتھ کا ذکر کیا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیسے کیا۔ کہیں پہ اللہ نے کہا ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، کہیں کہا ہم نے اس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، کہیں کہا ہم نے اس کو گوشت کے ٹکڑے سے بنایا، کہیں اللہ نے اس سارے پروسیس کو ذکر کیا کہ یہ نطفہ تھا، نطفے سے خون کا لوتھڑا بنا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنا، اور اس سے ہم نے پورا صحیح سلامت بہترین متناسب الاعضاء انسان بنا کر ہم نے اس کو کھڑا کر دیا۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد ایمبریولوجی کو، انسانی پیدائش کے پروسیس کو تو وہ پہلے ہی جانتا تھا، اس نے مزید اس کو سرچ کرنا شروع کر دیا، اور وہ ریسرچ کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچا۔ اس نے کتاب بھی لکھی، اس میں انسان کے بارے میں وہ آپ کو گوگل پہ مل بھی جائے گی، اور اس کتاب کے اندر اس نے یہ ساری ریسرچ ذکر کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کی تخلیق پر سائنس کے اعتبار سے غور کیا، پھر قرآن پڑھا، میں سائنس کی تحقیق دیکھتا، قرآن پڑھتا۔ سائنس آج جن باتوں کو ثابت کرتی ہے، دعویٰ کرتی ہے، اللہ نے وہ باتیں ایز اٹ از 1450 سال اپنے پیغمبر کو بتا دی، 1450 سال قبل اپنے پیغمبر کو ان باتوں کی خبر دے دی۔ وہ ڈاکٹر کیتھ مور کہتا ہے میں نے ایک دن بیٹھ کر سوچا، یہ بات میں نے سوچی، اور اس وجہ سے میں نے مانا قرآن اللہ کی کلام ہے، محمد اس کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا کریٹر ہے، صلوات ربی و سلام علیہ، کہ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ صحرا ہو اور اس صحرا کے اندر ایک شخص ہو 1450 سال پہلے، اس کے پاس مائکروسکوپ ہو، وہ مائکروسکوپ کے ذریعے سے انسان کی پیدائش کی اس پروسیس پہ غور کرے، ریسرچ کرنے کے بعد ان ساری باتوں کو لکھے، لکھ کر دینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں آپ جو قرآن نامی کتاب ہے اس میں درج کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درج کر لیں، درج کرنے کے بعد وہ مائکروسکوپ توڑ دے، خود بھی اس دنیا سے بھاگ جائے، کہیں اس کا عطا پتہ ہی نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لے کر پھرے اور 1450 سال قبل کہیں کہ یہ دیکھو انسان کی پیدائش ایسے ہوئی ہے، اور آج سائنس اس کو ایز اٹ از ثابت کرے، اور سائنس یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعوذ باللہ مائکروسکوپ
مائکروسکوپ کے ساتھ ریسرچ کر کے یہ باتیں لکھی ہیں، اس نے کہا یہ بات عقل میں آنے والی ہی نہیں ہے۔ آج سائنس انسان کی تخلیق کو قرآن کے مطابق ثابت کرتی ہے، اس بات نے مجھے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیا۔ قرآن اللہ کی کلام ہے، اس نے حق کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ میری ساری کی ساری گفتگو کا کرکس، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے کوشش کی کہ آپ تک اس چیز کو ایک اچھے انداز کے اندر اور آسان انداز کے اندر پہنچا سکوں۔ اس لیے ہم سب اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے تو ہیں، لیکن ہر آنے والا دن اس بات کا متقاضی ہے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور اس کی ذات کے بارے میں اپنے ایمان، یقین اور عقیدے کو پختہ تر کرتے چلے جائیں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا نہیں ہے، اس بندے کو بھی ہم یہ چیز بتائیں، عقلی طور پہ سمجھائیں کہ بھائی تم مذہب کو نہیں مانتے، اس مذہب کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دو۔ میں تمہارے سامنے عقل کے اعتبار سے، تمہاری لاجک کے اعتبار سے، تمہارے ڈائلیکٹ کے اعتبار سے اور تمہارے زاویہ ہائے نگاہ کے مطابق تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم اس پہ غور کر کے دیکھ لو، تم دی اینڈ اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ اس کائنات کے خالق و مالک ہے، اس نے بنایا، کائنات خود نہیں بنی۔ اور آخری بات، ہم سب کی فطرت کے اندر اللہ کی ذات ہے، ہماری نیچر میں خدا ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کلو بنی آدم کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت اسلام کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ آپ ان ایتھیسٹ کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ان نان مسلم کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ایون کہ ان کی موویز اٹھا کر دیکھ لیں، وہ اپنی ڈاکومنٹریز اور موویز کے اندر غیر شعوری طور پر ایک سین دکھاتے ہیں، آدمی کا دل ٹوٹ گیا ہے، غم سے دوچار ہے، تھکا ہوا ہے، مصائب تکالیف برداشت کرنے کی مزید قوت و طاقت نہیں ہے، اور وہ اس دکھ اور غم کے عالم کے اندر شہر چھوڑ کر چاندنی رات کے اندر، رات کے اندھیرے میں اور چاند کی روشنی میں ایک صحرا میں نکلتا ہے، اور اس صحرا میں اس بے بسی کے عالم کے اندر گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہے، حلق اس کا خشک ہو چکا ہے، آہیں اور سسکیاں بھر رہا ہے، اس غم کو دور کرنے کے لیے آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتا ہے۔ وہ انسان بھی جو اللہ کو نہیں مانتا، غیر ارادی طور پہ وہ چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہ اس کی فطرت میں ہے کہ اس کائنات کا خالق اس عرش پہ مستوی ہے اور اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اس ضمن کے اندر مثال، گزشتہ کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوئی، انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن میچ ہار گئے، اور میچ ہارنے کے بعد وہ غم کی کیفیت میں ہے، اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، بے ساختہ تھکا ہوا، پسینے سے وجود اس کا جو ہے وہ نچڑ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس نے ہاتھ ایسے کیا ہوا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہوا، باوجود اس کے وہ ہندو ہے۔ یہ غیر ارادی طور پہ اس نے عمل کیوں کیا؟ کہ ہم سب کی فطرت میں اللہ کی ذات ہے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مؤمنون کی آیہ کریمہ نمبر 115 تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، انسان تو نے گمان کر لیا ہم نے تمہیں عبث پیدا کر دیا اور تو ہمارے پاس واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ میری ساری گفتگو کا کرکس، اللہ نے ہمیں عبث بھی پیدا نہیں کیا، اور دی اینڈ مرنے کے بعد ہم نے اپنے رب، اپنے خالق و مالک کی طرف لوٹنا ہے۔ میری جو بات درست تھی وہ رب تعالیٰ کا فضل، اس کی عنایت و رحمت تھی، جو بات غلط تھی وہ میری لا علمی، بے علمی کا ثبوت اور طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، آمین یا رب العالمین۔